الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 3 شروع کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر 3 کو پڑھنے سے پہلے آپ سبق نمبر 1 اور 2 کو پڑھیے۔ سبق نمبر 1 اور 2 کی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں پر کلک کر کے لیسن نمبر 1 اور 2 کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ان دو اسباق کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سبق نمبر 3 کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایزی بھی ہوگا اور آپ کو زیادہ سمجھ بھی آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 3۔ اس میں ہم حرکات کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، یہ جو سائن ہے یہ زبر کا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ با جو ہے یہ ایک حرف ہے، تو اس کے اوپر دیکھیے زبر اس کے اوپر موجود ہے، اور پیش بھی یہ پیش ہے، پیش کا سائن ہے، یہ بھی حرف کے اوپر موجود ہے۔ جو کہ زیر ہے وہ یہ با ہے تو اس کے نیچے موجود ہے، یہ جو سائن ہے یہ زیر کا یہ حرف کے نیچے موجود ہے۔ تو اگلا سوال، جس حرف پر کوئی حرکت یعنی کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، اب دوسرا سوال ہے متحرک کسے کہتے ہیں۔ تو جواب ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ با ہے تو اس کے اوپر یہ حرکت ہے، زبر، زیر اور یہ پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ حرکات جس حرف پر آئیں گی اس حرف کو جو ہے ہم متحرک کہیں گے۔ تو یہ با کے اوپر حرکت ہے تو با متحرک، یہ بتایا جا رہا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اگلا سوال، آگے ہم کو یہ بتایا گیا کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر جو ہے ادا کی جاتی ہے۔ زیر جو ہے وہ آواز کو نیچے گرا کر اور پیش دونوں ہونٹوں کو گول کر کے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے با، زبر با، با، آپ کا منہ کھل جائے گا، آواز بھی کھل جائیں گی۔ اب ہے با، زیر بی، 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 دیکھیے آواز نیچے کو جا رہی ہے۔ اب یہ بو ہے، اب جب تک دونوں ہونٹ گول نہیں نہ کریں گے یہ پیش ادا نہیں ہوگی، با پیش بو۔ تو یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے ادھر اس لائن کے اندر۔ اب آگے ہے کہ یہ جو حرکات ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو ان کو ہم جھٹکا نہیں دیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں۔ اب جھٹکا کیسے نہیں دینا، لمبا کیسے نہیں کرنا؟ اب یہ با، زبر با، یہ ہے درست طریقہ۔ اب میں اس کو پڑھ دوں با، زبر با، یہ ہے لمبا، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے۔ اب جھٹکا کیسے دیتے ہیں؟ با، زبر با، یہ جھٹکا ہے، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہ جھٹکا دینا ہے نہ لمبا کرنا ہے، بلکہ نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ الف کو حمزہ کب پڑھتے ہیں؟ الف کو حمزہ کب پڑھتے ہیں؟ یہ جواب لکھا ہوا ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ الف ہے، الف کے اوپر یہ حرکت ہے، زبر، زیر، پیش، ان تینوں کا نام حرکت ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سے یاد کیجئے کہ یہ جو الف ہے جب تک اکیلا ہے، اس کے اوپر کوئی سائن کسی چیز کا موجود نہیں ہے۔ سائن بہت سارے آئیں گے، 10-11 طرح کے جو ہے وہ علامتیں ہیں وہ آئیں گی، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تک الف اکیلا ہے وہ الف ہے، لیکن الف کے اوپر جب بھی کوئی بھی چیز آ جائے گی تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ تو ادھر الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یہ جزم کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 میں پڑھیں گے۔ اب آگے ہیں را پر، را کو پر کب پڑھنا ہے، بری کب پڑھنا ہے، جو سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ را وہ حرف کا پوچھا جا رہا ہے، پر کب پڑھیں گے، بری کب؟ جب را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، زیر آ جائے جیسے یہ ہے تو باریک پڑھیں گے۔ یہی ہم کو بتایا گیا، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھ دیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے، اور اب انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 کو شروع کریں گے۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ میرے ساتھ مل کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ اس کو سیکھ سکیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ میں ٹائم دوں گا آپ کو، آپ اس میں ریپیٹ کیجیے گا. یہ الف ہے، اس کے اوپر حرکت ہے تو یہ حمزہ بن جائے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. جب ایک بار ہجے کر لیں گے اسپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ایک بار بغیر ہجوں کے. آ، ای، او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ثا زبر ثا، اس حرف کو پڑھتے ہوئے خیال کریں گے جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 1 میں سیکھا تھا کہ ثا پر ہم سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے. سا ایسے نہیں پڑھیں گے، سا زبر سا، یہ ایسی آواز نہیں آئے گی. اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان کی تھوڑی سی نوک جو ہے نا وہ باہر نکال کے اور اوپر اور نیچے والے دانتوں سے اس کو نرمی سے پکڑ لیں گے. سا پھر ادا ہوگی. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. یہ حروف مستعلیہ ہے. سبق نمبر 1 میں آپ نے سیکھا تھا کہ 7 حروف مستعلیہ ان کو ہمیشہ موٹا پور پڑھتے ہیں. ہمیشہ چاہے ان کے نیچے زیر آئے، 2 زیر آئیں، کھڑا زیر آئے، کچھ بھی آئے، ہمیشہ خو کو ہم پر یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے. نیلے حروف آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو نیلے حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں. لیکن آپ نے کلر کو دیکھ کے یاد نہیں کرنا ہے. آپ نے سبق نمبر 1 میں جیسے آپ کو بتائی گئی تھی ترتیب ویسے ہی یاد کرنا ہے. قرآن پاک میں اگر سبھی حروف بلیک میں لکھے ہوتے ہیں، بلیک کلر میں، تو پھر وہ آپ مکس ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سا حرف کون سا ہے. تو کلر کو دیکھ کے نہیں، اس کے نام سے ان کو یاد کیجیے. خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی،
دال پیش دو، دا دی دو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو موٹا پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے سبق نمبر 3 کے قواعدوں میں، تو اس کو را نہیں پڑھنا، را زبر را، اس کو موٹا پڑھیں گے، رو ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا، اس کو تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے زا، اور یہ جو زال ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے زا، یہی فرق ہے ان دونوں میں، زال کو نرمی سے زا ری زو، یہ جو زا ہے اس کو تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے، زا ایسے، زا زی زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صو صی سو، اب یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے سو، یہ حروف مستعلیہ ہیں، یہ جتنے بھی نیلے کلر میں لکھے ہوئے ہیں، نیلا رنگ جو ہے ان کا حروف مستعلیہ کا ہے، اگر آپ صاد کو پڑھیں گے، سو کو پڑھیں گے، اس کا اصلی ساؤنڈ جو ہے آواز ہے وہ ہے سو، اس کو پڑھیں گے سا، صاد زبر سا، تو یہ سین میں بن جائے گا، سا حرف سے تبدیل ہوگا تو قرآن پاک کا معنی تبدیل ہوگا، تو ہم گناہ گار ہوں گے، تو اس چیز کو احتیاط سے یاد کیجیے گا، ضاد زبر دو، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ض ضی ضو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو،
ضا، اس کو زو زوئیں ایسا کچھ نہیں پڑھیں گے، زو سختی نہیں کریں گے، نرمی سے پڑھیں گے، ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، قاف زبر قو، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، یہ باریک کاف ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھا کو، اس کو باریک پڑھنا ہے کا، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، لام زبر لا، اب ایک اور خیال کرنا ہے، اس کو لام ایسے نہیں پڑھنا کہ آواز ناک میں جائے، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، واو، اس کو واو یا جو ہے واو ایسے یا واو ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ واو زبر وا،
واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 کمپلیٹ ہوا. تو آپ سبق نمبر 3 کو آپ دہرائیے الگ سے، جو ہے وہ کوشش کر کے ایک مدنی قاعدہ لے لیجئے اور جو ہے وہاں سے آپ جو ہے پڑھنا شروع کیجئے، مطلب اس کے اوپر دیکھ کے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے کے مطابق. اور اس سبق کو بھی پڑھنے سے پہلے ان قواعدوں کو اچھی طرح سے سمجھیے، اس کے بعد پھر سبق کو بھی پڑھیے. اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے، کیونکہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ اچھے انداز میں قرآن پاک کو پڑھ سکیں گے. اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے. تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں کل کو کلاس میں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.